بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بہت عرصے بعد آج میں آپ کے ساتھ براہ راست گفتگو کر رہا ہوں۔ ناظرین، آج کل ہمارے ہاں اگست کا مہینہ چل رہا ہے، جو ہمارے ملک میں بہت ہی گہما گہمی کا، خوشی کا مہینہ ہوتا ہے، کیونکہ اس مہینے کے ساتھ ہماری ایک تاریخ وابستہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں پاکستان ایک آزاد اسلامی مملکت کے طور پر معرض وجود میں آیا۔ ناظرین، وطن کی محبت کے حوالے سے ہمارے ہاں دو قسم کی انتہائیں پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ وطن کی محبت کو زبردستی ایمان کا جز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے حب الوطنی من الایمان جیسی من گھڑت حدیث بھی پیش کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ وطن کی محبت کو کسی کھاتے میں ڈالتے ہی نہیں، اور وہ سرے سے وطن کی محبت کا انکار کرتے ہیں۔ دونوں قسم کے رویے غلط ہیں۔ وطن کی محبت یہ انسان کی ایک فطری چیز ہے، اور اسلام نے انسان کے فطری جذبات کا خیال رکھا ہے، اور اس حوالے سے کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے۔ جس جگہ میں آپ رہتے ہیں، جہاں آپ پیدا ہوتے ہیں، جہاں آپ کا بچپن گزرتا ہے، جہاں آپ کا لڑکپن گزرتا ہے، جہاں آپ کی جوانی کے ایام بیت جاتے ہیں، جہاں کے در و دیوار سے آپ کو انسیت ہوتی ہے، تو اس سے آپ کو محبت کیوں نہیں ہوگی؟ انسان تو انسان، دوسرے جانور بھی جس جگہ میں وہ رہتے ہیں، پرندہ گھونسلے میں رہتا ہے، اس کو اپنے گھونسلے سے محبت ہوتی ہے، اور کوئی لومڑی، چیتا، شیر جس بل میں رہتا ہے، اس سے اس کو محبت ہوتی ہے، اور وہ اس کی حفاظت کے لیے جان دینے پر تیار ہو جاتا ہے۔ جب جانوروں کا اپنے مسکن، اپنے وطن کے حوالے سے یہ جذبہ ہوتا ہے، تو انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، کیا اس کو اپنے گھر سے، اپنے محلے سے، اپنے ملک سے، اپنی دھرتی سے محبت نہیں ہوگی، اور وہ اس کی حفاظت کے لیے کٹ نہیں مرے گا؟ تو یہ ایک فطری چیز ہے، اور اس فطری چیز کی رعایت ہمارے اسلام نے، ہمارے دین نے بھی رکھی ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں بہت ساری روایات ایسی ملتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وطن کی محبت نہ صرف جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے۔
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ سب کو اس ہجرت کا پس منظر اور اس ہجرت کا محرک معلوم ہے۔ مکہ سے آپ کیوں ہجرت پر مجبور ہوئے کہ مکہ میں آپ کو رہنے نہیں دیا گیا، آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ستایا گیا، بدترین ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا، بات کرنے پر پابندی، نظریات پر پابندی، سچ بولنے پر پابندی، مشرکین مکہ کی ان تمام حرکتوں سے تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اور اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی۔ تو اس وقت جب آپ ہجرت فرما رہے تھے، روایات میں آتا ہے کہ آپ نے مکے کی بستی پر الوداعی نظر دوڑائی جاتے ہوئے اور مکے سے اپنی محبت کا یوں اظہار فرمایا، ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک، کہ اے مکہ تو کس قدر پاکیزہ اور خوبصورت شہر ہے، کتنا پیارا شہر ہے، اور تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اگر ولولا ان قومی اخرجونی منکی، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی، ہجرت پر مجبور نہ کرتی، لما سکنت غیرکی، تو میں تمہارے سوا، آپ کے سوا کسی اور شہر میں کبھی نہ رہتا، کبھی رہائش اختیار نہ کرتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس مکے سے آپ محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، وہی مکہ نا جو بت پرستی کا گڑھ ہے، جو شرک کا گڑھ ہے، جہاں کلمہ حق کہنے پر پابندی ہے، جہاں وحدانیت کا اقرار جرم ہے، جہاں سچائی کا اظہار جرم ہے، جہاں دین حق اسلام، جہاں دین حق کا پرچار کرنا جرم ہے، اس مکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، اور ایسے الفاظ میں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا کہ جس جگہ میں آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ کا بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جس کے در و دیوار سے آپ کو مانوسیت ہے، اس سے محبت کرنا یہ کوئی غیر اسلامی چیز نہیں ہے، اور بالفرض اگر وہ وطن ایسا ہو جہاں خرابیاں بھی ہوں، پھر بھی آپ اس سے محبت کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ کہتا ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا، یہاں یہ ہے، یہاں وہ ہے، ٹھیک ہے، مسائل ہیں۔ افسوس کے ساتھ ہم نے جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا، قربانیاں دی تھیں، اس پر ہم 100% پورا نہیں اترے ہیں،
اور یہ بھی درست ہے کہ یہاں انصاف کا بول بالا نہیں، یہاں سیاسی نظام آزاد نہیں، یہاں انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی ہیں، اور یہاں عوام کو ان کے حق حکمرانی سے محروم رکھنے کی روایت موجود ہے۔ یہاں اشرافیہ نے غریبوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ درست ہیں، ہمیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملک میں کچھ خرابیاں ہیں اور ان خرابیوں کی وجہ سے ہم ملک کو گالی دیں۔ اس ملک کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ جتنی خرابیاں یہاں پیدا ہوئی ہیں ان کے ذمہ دار کچھ اور لوگ ہیں۔ اس میں ملک کا، پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کرنے میں اسلام کا، کلمہ حق کا گلا گھونٹنے میں مکے کا کوئی رول نہیں تھا، مکے کا کوئی کردار نہیں تھا، اہل مکہ کا رول تھا، اہل مکہ کا کردار تھا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام باتوں کے باوجود، ان تمام خامیوں کے باوجود مکے سے نفرت نہیں کی، مکے سے محبت قائم رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کی عجیب کیفیت تھی۔ تو آپ کی اہلیہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر اپنے ایک رشتہ دار جو اہل کتاب تھے، بہت بڑے عالم تھے، ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے گئیں اور ان سے یہ سارا واقعہ ذکر کیا۔ تو انہوں نے یہ سب کچھ سننے کے بعد فرمایا کہ تمہارے پاس جو فرشتہ آیا تھا یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس وہی لے کر آیا تھا، اور فرمایا کہ یہ آپ کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اور آگے کچھ اور باتیں کی۔ یہاں کرنے کی بات یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ جب نبوت کا باقاعدہ اعلان کریں گے، اپنی قوم کو توحید کی طرف بلائیں گے، حق کی طرف بلائیں گے، تو آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کی قوم آپ کی بات نہیں مانے گی، آپ کی قوم آپ پر ظلم کرے گی، زیادتی کرے گی، اور آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری ساری باتیں سنی۔ جب ورقہ نے کہا کہ آپ کو مکے سے نکال دے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل گرفتہ ہوئے اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا او مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے مکے سے نکال دیں گے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دوسری ساری چیزیں قابل برداشت تھیں، لیکن جب باری آئی وطن کی، وطن سے نکالے جانے کی، تو آپ اس پر رنجیدہ ہوئے، تعجب کا اظہار فرمایا۔ معلوم ہوا کہ وطن کو چھوڑنا یہ معمولی بات نہیں ہوتی، یہ چھوٹا فیصلہ نہیں ہوتا، بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے۔ اور ترک وطن پر ایک پیغمبر کو بھی، ترک وطن پر اللہ کے آخری نبی کو بھی رنج ہو سکتا ہے، اور یہ رنج وطن سے محبت کا نتیجہ ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے
کہ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو وہاں کا موسم شروع میں راس نہیں آیا، تو بہت سے صحابہ بیمار ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بخاری شریف میں ہے کہ ان کو سخت بخار ہوا عرصے تک، اور ان کے بخار کی کیفیت جب کچھ کم ہو جاتی تو آپ یہ اشعار گنگناتے: الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ بواد وحولی اذخر وجلیل وهل اردن یوما میاہ مجنۃ وهل یبدون لی شامۃ وطفیل۔ عجیب اشعار ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا یہ کسی اور کے اشعار ہیں، اور حسب حال حضرت بلال نے ان کو پڑھا، اور بعض حضرات فرماتے ہیں یہ خود حضرت بلال کے اپنے اشعار ہیں جو وطن کی محبت میں آپ کی زبان پر آئے۔ کیا فرمایا؟ الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ، کاش کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میں کسی رات گزار دوں بوادن، وادی مکہ میں، وحولی اذخر وجلیل، اور میرے آس پاس اذخر اور جلیل نامی گھاس کی خوشبو آ رہی ہوتی۔ دیکھیں، یعنی وہاں کی گھاس پھوس سے بھی انسیت کا، محبت کا اظہار فرمایا۔ کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ میں ایک رات وادی مکہ میں گزار سکوں گا، اور میرے ارد گرد اذخر اور جلیل نامی گھاس ہوتی، ان کی خوشبو مہک رہی ہوتی۔ وَهَلْ أَرِدًا يَوْمًا مِيَاهَ مَجِنَّةٍ، اور کاش میں ایک دن مجنہ کے چشمے پر، پانیوں پر اترتا، اور کیا ایسا ممکن ہے کہ شامہ اور طفیل پہاڑیوں پر میری نظر پڑ جائے۔ دیکھیں، وہاں کے چشموں سے محبت، وہاں کے پانی سے محبت، وہاں کی پہاڑی چوٹیوں سے محبت، وہاں کے پتھروں سے محبت جو حضرت بلال کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، وہ ان کو یاد آ رہی تھی۔ وہاں کی ہر چیز یاد آ رہی تھی، وہاں کا ہر منظر یاد آ رہا تھا، اور اس کے لیے حضرت بلال بے تاب ہو رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ وطن کی محبت، وطن کی چیزوں سے محبت یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، بلکہ پسندیدہ ہے۔ یہ کام نبی نے بھی کیا ہے اور نبی کے ساتھیوں نے بھی کیا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مدینے کی طرف ہجرت حضور کے کہنے پہ کی تھی صحابہ نے، اللہ کے حکم پہ کی تھی، اس کے باوجود مکے کی محبت میں اشعار کہہ رہے ہیں، مکے سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹوک نہیں رہے، منع نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اس طرح کی باتیں ہونا تو گستاخی کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ فطری طور پر اگر کوئی شخص کہہ دے کہ میں لوکی نہیں کھا سکتا تو فوراً فتویٰ لگ جائے گا، لوکی تو حضور کو پسند تھی اور آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کھا سکتا۔ بھائی فطری طور پر اگر انسان ایسی کچھ بات کہہ دے تو وہ ناجائز نہیں ہے، اس پر گستاخی کے فتوے نہیں لگ سکتے۔ یہاں نہیں لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر کیوں نہیں ٹوکا
کہ اللہ کے حکم سے ہم مدینہ آئے ہیں اور مدینہ میں رہتے ہوئے آپ مکے سے محبت کا اظہار کر رہے ہو؟ ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ تو دیکھیں صحابہ کرام کو اپنے وطن کی مٹی سے محبت تھی، اس کا برملا وہ اظہار فرماتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب صحابہ کی یہ حالت کہ مکے کو یاد کر کے بےتاب ہیں، یہ حالت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلائی گئی تو آپ نے اس موقع پر دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ او اشد۔ پروردگار ہمارے دلوں میں وہی محبت ڈال دے جو محبت ہمارے دلوں میں مکہ کے لیے ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت ڈال دے، تاکہ ہمارے لیے یہاں رہنا آسان ہو جائے اور مکے کی یادیں ہمیں یہاں نہ ستائیں۔ چنانچہ حضور کی دعا کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام کو مدینے سے بھی وہی محبت ہونے لگی جو مکے سے تھی۔ تو معلوم ہوا کہ وطن سے محبت کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے، ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے۔ خصوصاً ہمارا ملک ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، تو ایسے میں محبت کا تقاضا اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اس وطن کی قدر کرنے کی اور اس پر مر مٹنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، ہمت بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔